ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک بات بیان فرمائی، وہ مثال کے ذریعے سے بیان فرمائی کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا، دوسرا منجلا بھائی تھا، تیسرا چھوٹا بھائی تھا کہ جب کسی آدمی کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب اس کو آخرت کی یاد ستانے لگتی ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے بڑے بھائی سے یہ کہے کہ میں اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں ہوں، بڑے ہی سخت حالات میں ہوں، تم میری مدد کرنا۔ اور جس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے وہ آدمی اپنے بڑے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، رات دن ایک کر دیا، تم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، خون پسینے سے میں نے تم کو حاصل کیا، اور ہمیشہ میری فکر اور سوچ یہی رہا کرتی تھی کہ کس طرح میں تم کو حاصل کروں۔ تو انتقال ہونے والا آدمی جب اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میری مدد کرنا، تو اس وقت بڑا بھائی کیا کہتا ہے؟ جو کچھ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کیے، رات دن ایک کر دیے اور سب کچھ میرے لیے قربان کر دیے، یہ معاملہ صرف دنیا تک ہی تھا، اب تم آخرت کی طرف جا رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، میں تمہاری کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتا۔ وہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیے تھے اور بہت کچھ میں نے قربان کر دیا تھا، لیکن یہ کیسا بے وفا دوست نکلا، بھائی نکلا، جو میری اس کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں میری مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ بڑا بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب آدمی کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے وہ آدمی اپنے منجلے بھائی سے درخواست کرتا ہے کہ تم میرے لیے مدد کرو، جو بھی تم سے ہو سکتا ہے تعاون کرو۔ تو منجلا بھائی کیا کہتا ہے؟ جب تک تمہاری حیات تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اب تمہاری آخری حالت ہے، ایسی حالت میں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تم کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر سپرد لحد کر دیں گے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور کوئی کام تو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ بڑے بھائی نے ایسے جواب دیا اور منجلے بھائی نے ایسے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ چھوٹا بھائی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب وہ آدمی اپنے دونوں بھائیوں سے نا امید ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی سے درخواست کرتا ہے، میں بڑے کٹھن حالات میں ہوں، مشکل حالات میں ہوں، بالکل میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تم کسی طرح میرا تعاون کرنا، میری مدد کرنا۔ تو چھوٹا بھائی آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری کسی بھی طرح، ہر حیثیت سے میں تمہارا تعاون کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، تم کو جو بھی مشکل پیش آئے گی، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کروں گا۔ یہ مثال اور یہ تینوں بھائیوں کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو حضرات صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا یہ بتائیے کہ بڑے بھائی سے کون مراد ہے، منجلے بھائی سے کون مراد ہے، اور چھوٹے بھائی سے کون مراد ہے؟ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین
سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ سن لو، بڑے بھائی سے مراد وہ ہے انسان کا مال، انسان کی دولت، انسان کا روپیہ اور پیسہ، جس پر آدمی رات دن ایک کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے۔ کھانے کا وقت آ جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے اگر میں 10 منٹ کھانے میں لگاؤں گا تو وہاں میرا 1000 کا نقصان ہو جائے گا۔ جب رات ہو جاتی ہے سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے وقت آدمی مال کو حاصل کرنے کے لیے رات کو بھی قربان کر دیتا ہے، رات کی نیندیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے سال آدمی اس کے حصول کے لیے سرگردہ رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی تگودو میں رہتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ ہر آیت در گھسیٹ جو کچھ آتا ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس بڑے بھائی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب آخری وقت آتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے، بڑا بھائی جب تک تیری زندگی میں کچھ سانسیں ہیں جب تک میں تیرا ساتھ دوں گا، جب تو مر جائے گا تو یہ تیرا مال، یہ تیرا روپیہ، یہ تیرے پیسے، یہ تیرے نوکر، یہ تیرے خدام، یہ تیرے گھر، یہ سب دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، دوسرے اس کے وارث ہو جائیں گے، دوسروں کے ترکے میں یہ چیز چلے جائے گی، میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بھائی، یہ بڑا بھائی ہے۔ منجلا بھائی کون ہے؟ انسان کے بیوی، بچے، اولاد، رشتہ دار، یہ منجلے بھائی۔ دنیا میں تو آدمی بچے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور بیوی شوہر کی ہر بات کو مانتی ہے، اس کے ساتھ اکرام کا، تعظیم کا معاملہ کرتی ہے، لیکن جب زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے تو بیوی کیا کہتی ہے؟ جب تک تمہاری سانس تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اب تمہاری آخری حالت ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو ہم تمہیں نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر سپرد لحد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام ہم نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہی بیوی بچے جن کے خاطر آدمی اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، بیرون چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی سعودی میں ملازمت کرتا ہے، کوئی ریاض میں ملازمت کرتا ہے، کوئی قطر میں ملازمت کرتا ہے، کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں، کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ میرے بیوی بچے خوش رہیں تو میں خوش رہوں گا، رات دن ایک کر دیتا ہے۔ بیچارے بیوی بچے گھر میں تو عالیشان رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہ بیچارہ اکیلا اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، خود ہاتھ سے کھانا بناتا ہے، پکاتا ہے، اس کو یاد ستاتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، میری بیوی کیسے ہوگی، میرے خاندان والے کیسے ہوں گے، اس کو ہمیشہ ایک طلب رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے۔ لیکن وہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے جب آخری وقت آتا ہے انسان کا؟ تو کیا بیوی بچے کیا کہتے ہیں؟ بس جب تک تمہاری سانسیں تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اب بالکل آخری وقت ہے، اب ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اتنا کر سکتے ہیں جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں کفن پہنائیں گے، تمہیں نہلائیں گے اور لے جا کے سپرد لحد کر دیں گے۔ بڑا بھائی بھی بے وفا، منجلا بھائی بھی بے وفا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، چھوٹا بھائی کون ہے؟ حضرات صحابہ بڑے متوجہ ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، اللہ کے نبی فرمائیے کہ چھوٹا بھائی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، چھوٹا بھائی وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، یہی تمہارے نیک اعمال تمہارے ساتھ دیں گے، قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ آدمی دنیا میں جیسا رہتا ہے قبر میں بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کما تدین تدان، یہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا بھرو گے۔
آدمی دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے، یہی عمل قبر میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کو نجات دلانے کے لیے وہی عمل انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔